بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں طفیل چودھری۔ دوستو، آج کل اکثر نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، بس عجیب سی بے چینی ہے، کچھ خلا سا ہے۔ حالانکہ ہم کام بھی صحیح کرتے ہیں، ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہیں، جاب بزنس جو بھی کر رہے ہیں، صبح کی ایکسرسائزز بھی کر رہے ہیں، یوگا بھی کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو ڈپریشن انگزائٹی ہے تو وہ میڈیسنز بھی لے رہے ہوتے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عجیب سی ایک گھبراہٹ کا شکار ہیں، عجیب سی بے چینی، اور جس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بظاہر اس کا کوئی سمٹم، بظاہر اس کی کوئی وجہ، کوئی کاز، کوئی ریزن نظر ہی نہیں آتی ہے کہ یہ بے چینی، یہ بے سکونی آخر ہے کیوں۔ ہم نے دین پہ بھی چل رہے ہیں، دنیاوی معاملات بھی صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، پھر بھی بے سکونی ہے۔ تو دوستو، بے سکونی کیوں ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ بے سکونی کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ بڑا آسان سا حل ہے۔ ایک ایسا فارمولہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس فارمولے پہ عمل کریں اور آپ کی بے سکونی، بے چینی، عجیب سی جو انگزائٹی، ڈپریشن کی سی کیفیت ہے، اس سے آپ باہر نکل آئیں گے اور آپ کی زندگی خوش اور مطمئن ہو جائے گی۔ آپ واقعی ایک صحیح اصلی معنوں میں جس کو زندگی کہتے ہیں وہ جینا شروع کر دیں گے۔ لیکن دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں، اور یہ جو انفارمیٹیو ویڈیو ہے یہ باقی تمام اپنے حلقہ احباب کے دوستوں کو، دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے۔ دوستو، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری بے سکونی شاید اس وجہ سے ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، یعنی عبادات نہیں کرتے ہیں، حالانکہ عبادات تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، یا شاید بے سکونی یا بے چینی یا انگزائٹی ڈپریشن اس وجہ سے ہے کہ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ہمارا کاروبار، ہمارے جاب، نوکری، جو بھی کچھ سورس آف انکم ہے شاید اس میں کچھ ملاوٹ ہے، حالانکہ وہ بھی صحیح ہوتی ہے۔ یا تیسری وجہ یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے روٹین کی جو جسمانی ورزشیں ہیں، یوگا وغیرہ ہیں، ایکسرسائزز ہیں، واک ہے، یہ نہیں کرتے، وہ بھی صحیح کر رہے ہوتے ہیں، ہماری خوراک بھی صحیح ہوتی ہے۔ بظاہراً تو کوئی ایسا ایلیمنٹ نظر نہیں آتا ہے جس کی وجہ سے یہ بے سکونی ہو، بے چینی ہو، لیکن دوستو ایک وجہ ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے بڑی وجہ ہے بے سکونی کی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، تھوڑی سی بات سمجھیے گا، میرے ساتھ ساتھ چلیے گا، آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ ہم جب کہتے ہیں یار میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزہ بھی رکھ رہا ہوں، بھئی نماز پڑھ رہا ہوں، نماز ادا نہیں کر رہا ہوں، ہم وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، رٹا لگایا ہوا پڑھ کے آ گئے، جانے سے پہلے مسجد میں اور نماز مسجد سے پڑھ کے آنے کے بعد ہماری سیم کیفیت ہوتی ہے۔ صدقہ خیرات کر رہے ہیں ہم، پیسہ تو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈسٹریبیوٹ کرنے سے پہلے اور ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد ہماری سوچ وہی ہوتی ہے، ہمارا وہی لائف سٹائل ہوتا ہے جیسے پہلے ہے۔ یعنی کہ ہم نے جو بنیادی چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے جو نماز پڑھنی تھی، جو صدقہ کرنا تھا، جو دوسرے معاملات ایمانداری سے چلانے تھے، وہ کس کے لیے کرنے تھے؟ وہ صرف اللہ کے لیے کرنے تھے، جو ہمارا کریٹر ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جس کی ہم نے پوجا کرنی ہے، جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے، مرنے کے بعد جس کے پاس ہم نے پہنچنا ہے، اس کو تو ہم نے پہچانا ہی نہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا کہ مسجد میں جا کر بھی ہم اپنے دنیاوی معاملات میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، صدقہ خیرات بھی ہم نمود و نمائش کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے، کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر طرف موجود ہیں، ہر وقت ہیں۔ اس کا ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ اس سے بڑھنے سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس سکون دینے والے سے ہمارا ایک لنک بن جائے۔ وہ جب وہ سکون دینے والے یعنی کہ اللہ کی ذات سے ہمارا لنک نہیں ہوتا ہے تو مسئلہ کیا آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک وہی رشتے جو بیٹی کا رشتہ ہے
وہ بیٹی ہمارے لیے تو ہماری ایک اور نگاہ ہوتی ہے بیٹی کے لیے، لیکن جب باہر جاتے ہیں تو دوسروں کی بیٹیوں کے لیے ہماری نگاہ شیطانی والی نگاہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح اپنی بیوی کے لیے اور حساب ہوتا ہے، لوگوں کی بیویوں کے لیے ہماری شیطانیت آ جاتی ہے، اپنے بچوں کے لیے اور دوسرے بچوں کے لیے کچھ اور۔ تمہارے یہ معاملات جو ہیں، یہ ہمارے معاملات صرف اس لیے خراب ہوتے ہیں، اس لیے وہ معاملات ہماری بے سکونی کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ ہمارا اس کریٹر سے لنک نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا لنک نہیں ہوتا ہے، اس رب سے ہمارا لنک نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آخر ہمارا لنک اس رب سے کیسے ہو؟ کوشش تو بڑی کرتے ہیں، ہم تمام عبادات بھی کر رہے ہیں، معاملات بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیو آج میں جو آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، وہ سکون حاصل کرنے کا، دلی سکون، دلی خوشی حاصل کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی آپ کام کریں۔ فار ایگزامپل آپ کو پھل کھانے لگے، سیب کا پھل آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، ایپلز بہت اچھا لگتا ہے، آپ کھانے سے پہلے اس کو پکڑیے، اس کو دیکھیے کہ یار یا اللہ کمال ہے تیرا، کتنا مزیدار یہ سیب ہے، کتنا مزیدار یہ ایپل ہے، اس کا فلیور دیکھیں، ہمارے منہ میں ٹیسٹ بڈز کتنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی کرامات۔ کچھ دیر آپ دیکھتے رہیے 1 منٹ 2 منٹ، صرف دیکھنا ہے اور دماغ کو بھی اس پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے۔ جب تک آپ 1 منٹ 2 منٹ کے بعد آپ کنسنٹریشن کے بعد آپ کا دماغ، آپ کا برین آٹومیٹیکلی اس لیول پہ پہنچ جائے گا ایموشنز کے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ کے آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جائیں گے تو وہ سٹیج ہوگی جس میں ڈائریکٹ آپ نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا۔ اسی طریقے سے آپ سوئے ہوئے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، آپ سب سے پہلے اٹھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں میرا بیٹا، بیٹی، بہن، بیوی وغیرہ گھر کے دوسرے لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ جو آپ کے بغل میں جو سویا ہوا ہے، آپ کی وائف ہے، آپ کی بیوی ہے، یا آپ کے جو شوہر ہیں، یا آپ کے جو بچے ہیں، ان کو غور سے دیکھیے کہ یا اللہ یہ کتنی اچھی نعمت ہے، یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی، یہ میرا شوہر، یہ میری بیوی، کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کتنی پیارا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کو دیکھتے رہیے، وہ اس کی تعریفیں کرتے رہیے، اس بنانے والے کی تعریفیں کریں جس نے وہ بنایا ہے، اس بنانے والے کی اس میں خوبیاں ڈھونڈتے رہیے۔ 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ نہیں گزریں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ لمحہ ہوگا جب آپ نے اللہ کو پہچان لیا۔ آپ یہ پریکٹس شروع کر دیجئے، اس کچھ بھی کام کریں اس میں اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈیں، ہر بات طرف موجود ہے اللہ تعالیٰ، اور ڈھونڈیں گے تو آپ کا ایک لنک، ایک ریلیشن، ایک لائن بن جائے گی، پھر آپ کے اندر وہ سیٹسفیکشن آئے گی، وہ ٹھہراؤ آ جائے گا، وہ ایسا ٹھہراؤ ہوگا جو آپ کو اندر سے خوشی دے گی، اندر سے سکون دے گا، وہ بے چینی، وہ ریسٹ لیسنس، وہ ایسی انگزائٹی، ڈپریشن سی کیفیت وہ ختم ہو جائے گی، آپ کی زندگی ایک مزیدار ٹریک پہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ جب باہر بھی جائیں گے تو آپ کی غیر محرم عورتوں یا غیر محرم مردوں کو دیکھ کر آنکھیں خود بخود نیچی ہو جائیں گی، آپ ہر چیز کو انصاف پہ تولنا شروع ہو جائیں گے، اللہ کے دیے ہوئے سسٹم کے تحت آپ کی زندگی گزرنا شروع ہو جائے گی، اور اس سے کیا ہوگا؟ یہ دنیا ہی آپ کی جنت بن جائے گی، اس کا ریوارڈ تو جنت میں ملے گا، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، یہ دنیا بھی خوش ہوگی، دنیا میں بھی آپ کو ریوارڈ ملے گا۔ آپ کے سکون، آپ کے گھر میں جو عجیب سی ایک خلش اور ہر بے چینی اور لڑائی اور جھگڑے اور فساد اور پتہ نہیں کیا کیا قباحتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ سب اس سے ختم ہو جائیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ ان شارٹ میں دوبارہ آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، کرنا کیا ہے کہ آج سے آپ نے ایک عادت بنانی ہے کہ جب بھی کوئی چیز استعمال کرنی ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز، اس کو تھوڑی دیر دیکھنا ہے اور کنسنٹریٹ کرنا ہے کہ اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے، پھر دل سے شکر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح گھر کے تمام معاملات کا، وہ بیوی بچوں کے معاملات ہوں، عزیز و اقارب کے معاملات، ان کو دیکھیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میرے لیے یہ خوبی رکھی، پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ واحد خوبی ہے، اللہ کو پہچان کر، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو پہچان کر اس کا شکر ادا کریں، لیکن پہچاننے کے بعد منہ سے رٹا رٹایا نہیں بولنا ہے، پہچان کر اگر آپ اس کا شکر ادا کریں تو آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ آئے گا،
خوشیاں آ جائیں گی، اندر سے ایک سکون آئے گا، اندر سے سکون آئے گا تو آپ کی زندگی بھی جنت بن جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگے گی، اور یہ انفارمیٹیو ویڈیو، اچھی ویڈیو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ یہ صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کے بھی اور میرے بھی اور تمام ان لوگوں تک جو اس کو شیئر کرتے رہیں کہ ان کو صدقہ جاریہ کے طور پر آخرت میں ریوارڈ ملے، اجر ملے۔ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔